بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اخلاق احمد خان اور آج بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور ہمارے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ان کا نام عادل دلاور ہے، نوجوان قیادت ہے اور تحصیل میئر مانسرہ کی نشست کے لیے انہوں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا ہے. ان سے ان کے زبانی پوچھتے ہیں کہ سیاست کے میدان میں وہ کیسے آئے، کیا ایسی علاقے کے مسائل دیکھ کر، لوگوں کی محبت دیکھ کر آپ نے اس سیاست کے میدان میں قدم رکھا. بہت بہت شکریہ جی. السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. بھی ٹھیک ہے. عادل بھائی، میں آپ سے یہی پوچھوں گا کہ آپ نے یہ سیاست ایک بڑا پرخار سا محاذ ہے اور یہ راستہ ایسا ہے کہ اس میں، اور آپ جیسی نوجوان کی عادت جب اس طرح ابھر کر سامنے آتی ہے تو دلی عوام میں آپ مقبول بھی ہوتے ہیں، خوشی بھی ہوتی ہے. تو کیا سمجھ کے آپ نے یہ سیاست کے میدان میں قدم رکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام بزرگوں، بھائیوں، احباب کو السلام علیکم. میرا سیاست سے اس سے پہلے تعلق نہیں تھا، فلاحی کاموں سے تھا، اللہ کی مخلوق کی خدمت سے تعلق تھا. کوشش تھی کہ انسان ہونے کا حق ادا کروں. اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا، اشرف المخلوقات میں سے ایک اشرف مخلوق پیدا کیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم حق ادا کریں اللہ کی مخلوق کے لیے. اسی لحاظ سے کوشش کرتا تھا کہ سوشل ورک کروں، فلاحی کام کروں. لیکن کیونکہ منصرہ سیاست اتنی بدنام کر دی تھی کچھ لوگوں نے کہ کوئی عام شخص آگے نہیں آ رہا تھا، اور وہ ہماری غلطی تھی، میری بھی غلطی تھی کہ آگے نہیں آ رہے تھے ہم لوگ. اس بار خود کو پیش کیا ہے اور انشاءاللہ یہ ثابت کرنے کے لیے پیش کیا ہے کہ سیاست عبادت ہے. اس عبادت کو ہم لوگ، کیونکہ ہمارے نبیوں نے بھی سیاست کی ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں مسلمانوں میں تو یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے کہ ایک شخص خود کو خدمت کے لیے پیش کرتا ہے. اور صحیح معنوں میں آپ لوگوں کو چاہیے، آپ تمام لوگوں کو چاہیے، حلقہ احباب کو، کہ آپ لوگ اس شخص کو دیکھیں، کردار دیکھیں، اس سے پہلے اس نے کوئی کام کیے ہوئے، اس کا جذبہ کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے، اس کی انفرادی سوچ ہے یا اجتماعی سوچ ہے. یہ چیزیں دیکھنے بہت ضروری ہے، تب آپ اس کو ووٹ کاسٹ کریں. آپ نے سوال کیا کہ میرا آنے کا مشن کیا ہے، اور اتنی الیکشن کر رہا ہوں تحصیل کے حوالے سے. نہ کوئی کسی پارٹی سے تعلق ہے، نہ کسی شخصیت کو میں نے ٹچ کیا ہے. میرا مقصد ہے میری شخصیت، میری پارٹی، میرا ٹکٹ یہ منصرہ کے لوگ ہیں جو محرومیوں کا شکار ہیں. ہمیشہ ہمارے منصرہ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا رہا ہے. انشاءاللہ اسی ظلم کا ازالہ کرنے ہم آئے ہیں میدان میں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ منصرہ اگر کوئی آزاد امیدوار آئے گا اسے فنڈ نہیں ملے گا. جب 12 ادارے اس شخص کے انڈر ہیں، تحصیل چیئرمین کے انڈر ہیں، ان کا فنڈ اس کے انڈر آئے گا تو پھر کون شخص ان کا فنڈ روک سکتا ہے؟ جب ایک نمائندہ بنتا ہے، لوگ اسے آگے کرتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، تو اس کا حق بنتا ہے ان کے حقوق کا دفاع کرنا، ان کے حقوق کا تحفظ کرنا. اس شخص کی ذمہ داری بن جاتی ہے وہ فنڈ کس طرح لگائے گا، کرپشن بچائے گا. ہمارے منصرہ کا جو ہماری 16% ریئلٹی بنتی ہے، ہمارے ٹی ایم اے اتنا امیر ترین ادارہ ہے، اس کے پیسے کو کس طریقے سے منصرہ کے ترقی کے لیے استعمال کرنا ہے. یہاں میں یہ بھی آپ سے پوچھوں گا کہ جیسے پاپولر جماعتیں بھی ہیں یہاں پہ، 3-4 بڑی پارٹیاں بھی ہیں، ان کی طرف سے آپ کے ذہن کیوں اس طرف نہیں گیا؟ یا ان پارٹیوں نے بھی تو آپ سے رابطہ کیا ہوگا ٹکٹ کے حوالے سے بھی، اور اسی طرح اس بارے میں ہمیں ذرا بریف کیجیے گا عوام کو. دراصل میں پارٹی کے تو کیونکہ ہمارا تعلق پہلے پی ٹی آئی سے تھا، لیکن مجھے کچھ لوگوں نے کہا پارٹی کے لیے اپلائی کریں. یہ میں نے کہا میرا اب تعلق نہیں ہے پارٹی کے ساتھ، کیونکہ پی ٹی آئی نے اور ہر حکومت نے منصرہ کے ساتھ ظلم کیا ہے. میری سب سے بڑی پارٹی منصرہ ہے، میرا ٹکٹ بھی منصرہ ہے، اور میں عام لوگوں کو لے کے آگے چلنا چاہ رہا ہوں. میں کسی پارٹی کو لے کے نہیں چلنا چاہ رہا، اس لیے کہ ہر پارٹی کا مرکز بیٹھا ہوا ہے پشاور میں، تو وہ ادھر سے منصرہ کی حق کی آواز نہیں اٹھا سکتا کوئی شخص بھی جو پارٹی میں ہے. ادھر سے آپ دیکھ لیں ہماری روڈ کی حالت، کیوں ابھی تک نہیں بنے کہ وہ ادھر سے کوئی بات کرتے ہیں، ہمارے کوئی ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب، تو ادھر سے کال آ جاتی ہے کہ ہماری پارٹی سے جیتے ہوئے یہ بات نہ کرو، یہ فنڈ ہم نے سوات میں دینا ہے یا پشاور میں دینا ہے. اس لیے ہمارے منصرہ کا حق چھینا جاتا ہے. اور افسوس کے ساتھ، انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ ہمارے منصرہ کو کوئی نمائندگی نہیں ملی. اگر نمائندگی وہ لوگ کر رہے ہیں تو انتظامیہ کی کر رہے ہیں، پشاور کی کر رہے ہیں، یا وفاق میں بیٹھے وزیروں کی کر رہے ہیں. ہمارے منصرہ کے لوگوں کی کوئی نمائندگی نہیں ہے ابھی تک. اچھا، میں یہ بھی آپ سے پوچھوں گا کہ یہ تقریباً 22 یونین کونسلوں پہ مشتمل کی آپ کی تحصیل میرکیج پہ، اور بہت بڑی یہ جو ہے اس کی
ایریا بہت بڑا ہے اور آپ کے پاس ٹائم بڑا کم ہے، تو کیسے آپ یہ کور کریں گے 22 یونین اسپانسروں کو؟ اور اس کے علاوہ جو اس کے لیے تو اچھا خاصا سرمایہ بھی چاہیے، کیونکہ اب آپ کے سامنے بڑے بڑے نام بھی ہیں، بڑی بڑی شخصیات بھی ہیں جو پیسے کا استعمال بھی کر رہی ہیں، تو آپ اس حوالے سے خود کو کیسے پیش کریں گے؟ میں تو آپ نے ٹھیک بات کی کہ 21 یونین کونسل ہیں ٹوٹل، 61 بی سی ہیں. میرا شکر اللہ کا 2 مہینے 2.5 مہینے پہلے کا ورک تھا، لوگوں سے ملنا ملانا ہوا، مشاورت ہوئی ہے. اس لحاظ سے شکر اللہ کا اس وقت سائڈ ایریا کو ملا کے سٹی سمیت ہماری پہلے نمبر پہ کمپین اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے پہلے کوشش کی ہے، تعارف بھی تھا کیونکہ سیاست کا کوئی تعلق نہیں تھا. دوسری بات آپ نے یہ کی کہ اس کے لیے سرمایہ چاہیے ہوتا ہے، وقت چاہیے ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ پہلے تو انسان اگر حق پہ ہو نا، اللہ کی اس کے ساتھ مدد ہوتی ہے. کوشش یہ اللہ پہ ایمان لے کے نکلیں. یقین مانے مجھے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا میرے پینافلیکس کون لوگ بنوا رہے ہیں، میرے بینرز کون لگا رہے ہیں، اور میری سپورٹ کدھر سے کر رہے ہیں. مجھے مہینے پہلے وہ کر رہے تھے سپورٹ، مجھے آواز آئی تھی کہیں سے کہ فلاں شخص نے ہمیں کال کی ہے. تو ابھی ان سے میرے رابطے ہو رہے ہیں کہ وہ شخص مجھے ذاتی طور پہ نہیں جانتے. میں کہتا ہوں ہماری تحریک کی سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ وہ لوگ بغیر پہچان، بغیر رشتہ داری تعلق کے، وہ لوگ صرف مجھے اس بنیاد پہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرا کوئی سوشل ورک دیکھا ہے، کوئی اجتماعی طور پہ جدھر میں نے اپنی ذات سے ہٹ کر کام کیا ہے، انہوں نے میری اجتماعی سوچ دیکھی ہے، اس بیس پہ مجھے سپورٹ. صرف خود ووٹ دینے کا اعلان نہیں کر رہے، انہوں نے پورے خاندان، پورے اپنے لوگ اس بات پہ ہائر کیے ہوئے. اسپیشلی جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ان کا میں شکریہ بھی ادا کروں گا کہ وہ ادھر باہر، کیونکہ انہیں ان کی سوچ بھی ذرا انہیں پتہ ہوتا ہے، احساس بھی ہوتا ہے کہ منصرہ مسائل کے وہ دیکھتے رہتے ہیں نیوز بھی. تو انہوں نے ادھر پورے اپنے خاندان جو تعلق تھے، دوست تھے جدھر انہوں نے ادھر کال کر کے، کیونکہ وہ لوگ اصل ہمارا سرمایہ بھی وہ لوگ ہیں اور ادھر ان کی قدر بھی زیادہ ہوتی ہے، لوگ ان کی بات بھی سنتے ہیں. ادھر سے انہوں نے باؤنڈ کیے ہوئے پورے خاندان اس بات پہ کہ ووٹ مجھے دینا ہے. میں ان جانتا بھی نہیں ہوں، نہ وہ مجھے اس بیس پہ ذاتی طور پہ جانتے ہیں، اجتماعی طور پہ وہ میرا کام کریں. اللہ کی یہی مدد ہوتی ہے. انسان اگر شروع میں نے ہمیشہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ انسان اگر اللہ پہ ایمان رکھ کے جائے نا، شروع سے میرا ایک نیچر ہے، بچپن سے ہی سمجھ لیں، میں رسک بہت لیتا ہوں. یہ ایک میرے لیے رسک بھی ہے اور میرا اللہ پہ ایمان ہے کہ اللہ پاک نے اتنے راستے آگے آسان کیے، آگے بھی انشاءاللہ آسان ہوں. منظر کہ جیسے مسائل کے حوالے سے کہوں گا کہ جیسے سب سے بڑا مسئلہ پینے کا صاف پانی ہے، قبرستان کی اراضی ہے، اس طرح کے بڑے مسائل ہیں. ان کے نام پہ بہت سیاست ہوئی ہے، بہت لوگوں کو اس طرح ان کو ورگلایا گیا، لیکن آج تک یہ جو بنیادی سہولیات ہیں وہ عوام تک میسر نہیں آ سکیں. اس حوالے سے کچھ کہیں گے؟ بہت بہترین سوال کیا آپ نے. ہمارے یہ مسائل اس لیے حل نہیں ہو سکے کہ ہمارے نمائندوں کی سوچ انفرادی ہے، اجتماعی سوچ ان کی نہیں ہے. اپنی ذات تک ان کی سوچ ہے، اپنے مفاد تک سوچ ہے. وہ مفاد پرستی سے جب تک نہیں ہٹیں گے یہ مسائل حل ہو ہی نہیں سکتے. میں تو کہتا ہوں یہ ہمارے قبرستان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس منصرہ میں وسائل ہیں پانی کے. تو اللہ نے ہمیں اتنے قدرتی وسائل دیے ہوئے ہیں کہ پانی کا رونا کیوں رو رہے ہیں یہ لوگ، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. مجھے شرم آتی ہے شہری ہونے کے ناطے کہ کیوں پانی کا مسئلہ ہے مانسہرہ میں، جب اللہ نے قدرتی وسائل ہمیں اتنے چشمے دیے ہوئے ہیں، ہمیں تو فلٹر پلانٹ اللہ نے قدرتی دیے ہوئے ہیں، کیوں انہیں ہم آگے لوگوں تک کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ تو انشاءاللہ پانی کا مسئلہ ایک مین مسئلہ ہے، خاص طور پہ سٹی میں. اس مسئلے کو انشاءاللہ ہم قدرتی وسائل سے حل کریں گے. اس پہ کوئی اتنا بڑا بجٹ بھی نہیں ہے، انہوں نے اتنے اس کو پہاڑ بنایا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں لوگوں پہ احسان چڑھا رہے ہیں وہ لوگ. ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ چشمے اللہ نے تو قدرتی وسائل دیے ہوئے ہیں، وہ صرف پہنچانے ہیں لوگوں تک. انشاءاللہ میری پریورٹی یہ ہوگی لوگوں تک وہ پانی بھی پہنچاؤں، اور سٹی میں فلٹر پلانٹ جگہ جگہ موجود ہوں جدھر لوگوں کی صحت پہ جو گندا پانی پینے کی وجہ سے صحت پہ اثر انداز ہوتی ہیں بیماریاں، وہ ان بیماریوں سے بھی بچ سکیں. اور فلٹر پلانٹ ادھر موجود ہونے چاہیے. اس فلٹر پلانٹ سے پہلے انشاءاللہ کوشش کریں گے چشموں کا پانی لوگوں کو مہیا ہو. یہاں یہ سارے آپ کا پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں، عوام کو آپ سے ایک بڑی لگاؤ بھی ہے، نوجوان کی عادت ہیں آپ، اور بزرگوں نے نوجوانوں نے جس طرح آپ کو محبت سے آگے پیش کیا. تو یہی کہوں گا کہ آخری پیغام کیا دیں گے کہ اس ہمارے اسٹوڈیو کے ذریعے آپ کیا پیغام دیں گے کہ تاکہ لوگوں کو آپ کی جو پیغام ہے وہ سمجھ آ سکے؟ تمام حلقہ احباب، تمام ضلع منصرہ کے میں لوگوں کو یہ اپیل کروں گا، کیونکہ اس وقت الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن کا ماحول ہے. آپ لوگوں نے اجتماعی سوچ کے ساتھ ووٹ دینا ہے. طرح طرح کے ایکٹر آگے ہیں ہماری سیاست میں، ہر 5 سال بعد وہ ایکٹنگ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، نعرے لگانے کے لیے آ جاتے ہیں. اس ایکٹنگ سے آپ لوگوں نے بچنا ہے. اس کی ریئلٹی دیکھنی ہے کہ انہوں نے کچھ کیے ہوئے منصرہ کے لیے، یا وہ 5 سال سوئے رہے ہیں، آپ کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی. ٹول پلازا لگا ہے،
ٹول پلازا نصب ہونے پہ انہوں نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. انہیں یہ تکلیف نہیں ہوئی کہ یہ اس گندے روڈ پہ آپ پہ ٹول ٹیکس لیا جا رہا ہے, آپ سے ڈرین سسٹم کا کوئی وہ نہیں ہے, لوگوں ہمارے بچے ان روڈ پہ مر رہے ہیں, انہیں فکر نہیں ہوئی 5 سال تک. اور آج آپ کے نمائندے بن کے آ گئے ہیں. آپ نے لازمی دیکھنا ہے, میرا کردار بھی دیکھنا ہے, میرا کام بھی دیکھنا ہے, میری سوچ بھی دیکھنی ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میں اس قابل ہوں کہ مجھے ووٹ دیا جائے یا کوئی اور نمائندہ. آپ نے تحقیق کرنی ہے, تحقیق ضروری ہے. ووٹ امانت ہے, دوبارہ میں کہوں گا آپ سے, ووٹ امانت ہے, اسے آسان نہیں لیجیے گا, یہ مذاق نہیں ہوتا. اکثر لوگ ہم ووٹ کو یا الیکشن کو مذاق لے لیتے ہیں تعلق کی بنیاد پر, چاہے وہ شخص جیسا بھی ہے, ہم تعلق کی بنیاد پہ ووٹ دے دیتے ہیں. اس کی پوچھ اگر دنیا میں وہ شخص اچھا کام کرے گا پھر بھی آپ اس اچھے کام میں آپ کا حصہ ہوگا, اور جب آخرت میں آپ سے پوچھا جائے گا اس چیز کا سوال آپ سے, اس ووٹ کا سوال آپ سے آخرت میں بھی ہوگا. اس لیے اپنے ووٹ کو ایسی جگہ استعمال کریں جو شخص آپ کو, ایسی جگہ کاسٹ کریں اپنا ووٹ جو شخص اس ووٹ کو ٹھیک طریقے سے استعمال کر سکے, آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے اور فلاحی کاموں میں استعمال کر سکے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جی. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے, اور ہماری نئے خواہشات میں تمنائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائے. والسلام جی. السلام علیکم.